ڈاکٹر صاحب آپ اس ڈپلومیٹک لینگویج کے ایکسپرٹ ہیں، لیکن یہ جب کوئی ملک کا صدر، وہ بھی پورٹس بیسیکلی، ایک ملک کے دوسرے ملک کے جو احتجاجی ہیں ان کو یہ کہے ہیلپ از آن اٹس وے، ہاؤ ان ڈپلومیٹک اٹ از، اور اس کے پیچھے کیا میسج چھپا ہے ڈاکٹر صاحب؟ بیسیکلی اگر اقوام متحدہ کا چارٹر یعنی انٹرنیشنل قانون اگر سسکیاں لینا شروع کر دے اور آپ کو وینزویلا کی ملتی ہے، غزہ میں ملتی ہے، کشمیر میں ملتی ہے، اور اسرائیل نے جو 7 ممالک پر حملے کیے اس پر ملتی ہے، گرین لینڈ کو جو دھمکی مل رہی ہے اس پہ ملتی ہے، اور اب ایران کی بات ہے، تو لہٰذا انٹرنیشنل قانون کی اگر قدردانی نہ کی جائے تو پھر یہ گن ڈپلومیسی ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت جو امریکہ کی طرف سے چل رہی ہے وہ گن ڈپلومیسی ہے، مطلب یہ ہے کہ اپنی طاقت کا مظاہرہ اس کو بروئے طاق لاتے ہوئے کہ انٹرنیشنل قانون کیا ہے۔ یہ ظاہر ہے اگر اس طرح سلسلہ چلتا رہا تو دنیا میں معاملات کافی خراب ہو جائیں گے۔ اب ہو کیا رہا ہے ایران میں؟ ایران میں تھرسڈے تک یعنی جمعرات کے دن تک بہت ہی زیادہ تیزی تھی اور دنیا کو کچھ نہ کچھ وہاں کی خبریں مل رہی تھیں، حالانکہ انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن ہو چکا تھا پھر بھی۔ اب اس کے بعد مزید جب سختی کی گئی، اور کیسے کی گئی کہ ویسٹرن پاورز نے یا انٹیلیجنس ایجنسیز، موساد، CIA مل کے اور باقی طاقتیں، انہوں نے 43,000 اسٹار لنک، یعنی کہ جب انٹرنیٹ ختم ہو گیا تو اسٹار لنک کے ٹرمینلز انہوں نے کسی طرح سمگل کر کے ایران میں پہنچا دیے، اور وہ بلبائیوں یعنی کہ جو مظاہرین ہیں ان کے ہاتھ لگ گئے۔ تو کچھ نہ کچھ خبر مل رہی تھی، تھرسڈے کے بعد خبریں ملنا بہت مشکل ہو گئی ہیں۔ شنید یہ ہے جو رپورٹ الجزیرہ کر رہا ہے، باقی کر رہے ہیں کہ 2,000 سے زیادہ افراد جاں بحق ہو گئے ہیں ان تمام مظاہروں میں، اور اگر یہ بات کیونکہ وہاں سے کوئی خبر نہیں مل رہی تو لہٰذا 2,000 پر یقین کیا جا سکتا ہے، جس قسم کا کریک ڈاؤن ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ کریک ڈاؤن ہوا، تھوڑی سی محسوس ہو رہا ہے کہ کریک ڈاؤن کے بعد لوگ سہم گئے، ڈر گئے، کچھ مظاہرے میں کمی آئی۔ اب کمی تو آ گئی، اس کے بعد ایران کی انٹیلیجنس نے، آپ نے بتایا اپنے بیانیے میں، کہ انہوں نے اپنے اسلحہ یعنی گولہ بارود خاص طور پر برآمد کیا ہے کچھ گھروں سے۔ کتنا صحیح ہے یہ ایران کی حکومت کی طرف سے ہے، لیکن ظاہر ہے ذہن اس طرف جاتا ہے کہ وہاں ایک انٹرنیشنل انٹرفیئرنس ہے، انٹیلیجنس آپریشن چل رہا ہے ایران میں، جیسا کہ جون کے مہینے میں موساد نے انٹیلیجنس نیٹ ورک کے ذریعے چن کے عسکری اور مدنی قیادت کو مروایا، اسی طریقے کے یہاں اب مظاہرین کا یہ بھی درست ہے کہ خبر آئی تھی۔ یہ بات اب چھپی ہوئی نہیں ہے کہ لانگ لائک سنس ڈیکیڈز ایکسٹریمسٹ یا ریڈیکل تھاٹ نہیں چاہتی بھی طور سے US ایران کے اندر، اور وہ مسلسل کوشش کریں کہ کسی طور سے یہ رجیم چینج ہو جائے جو اس وقت موجود ہے ایران میں۔ US پر مسلسل یہ الزام لگتا رہا ہے، لیٹن امریکن کنٹریز کے لیے بھی یہ الزام لگتا رہا ہے کہ وہ اپنی پسند کی حکومتیں چاہتے ہیں۔ سو وینزویلا میں بھی جو کر رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں کہ آپ اپنی مرضی کا اپوزیشن لیڈر وہاں پہ لا کے بٹھانا چاہتے ہیں۔ ایک انداز یا دوسرے انداز میں US نے پچھلے کوئی 4 دہائیوں میں 5 دہائیوں میں تقریباً 4 درجن کے قریب رجیم چینج کیے ہیں، مختلف کوورٹ اور اوورٹ طریقے سے۔ قذافی کا اوورٹ طریقہ ہے، بہت سارے اور ہیں، صدام کا اوورٹ طریقہ ہے نے ظاہری طور پر کیا، اور وینزویلا کا بڑا مانگے درا کیا، لیکن بہت سارے جو ہے انٹیلیجنس آپریشنز کے ذریعے رجیم چینج ہوئے ہیں۔ کوئی نئی بات نہیں ہے، ان کے جو لیکڈ ڈاکومنٹس ہیں اس میں یہ چیزیں آئی ہوئی ہیں، اور بالکل ثبوت کے ساتھ آئی ہوئی ہیں کہ امریکہ ایسا پہلے بھی کرتا رہا ہے۔ رجیم چینج کیوں کر رہا ہے ایران میں؟ ایران کا تناظر تھوڑا مختلف ہے، جیو پولیٹیکل تناظر اس کا مختلف ہے۔ 2 اس میں آسپیکٹس ہیں، ایک تو اسرائیلی فیکٹر ہے، اسرائیل کی درینہ خواہش رہی ہے، بڑی دلی خواہش رہی ہے کہ کسی طرح ایران کو نیوٹرلائز کیا جائے، کہ جو ایکسیس آف ریزسٹنس تھا، حزب اللہ تھا، حماس تھا، اور سیریا کے بشار الاسد، سیریا کی ملیشیا، عراق کی ملیشیا، جب اس کو نیوٹرلائز کر دیا، اس کو کافی حد تک بلکہ تقریباً ختم کر دیا، تو اب آخری جو اس کے پیچھے محرک ہے وہ ایران ہے، جو کم از کم کچھ اسرائیل کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اسرائیل نے مجھے اجازت دیجیے گا ایک ضمنی سوال کرنے کی۔ آپ نے جتنی مثالیں دی ان میں آپ ابھی کے جو حالیہ کانفلکٹس ہیں اس میں اسٹارٹنگ فرام وینزویلا اینڈ گرین لینڈ نا ایران، بہت سارے تجزیہ کاروں کو میں نے یہ کہتے ہوئے بھی سنا ہے کہ ایپسٹین فائلز کو چھپانے کے لیے یہ بھونڈا طریقہ ٹرمپ استعمال کر رہا ہے۔ از اٹ ٹرو
आई मीन जस्ट टू आई डोंट नो, प्लीज़ इस पे बताइए कि एक ऐसी चीज़ जो कि उनकी इम्पीचमेंट तक जा सकती थी और यूएस में इम्पीचमेंट पिछले सुदूर की हो चुकी है, सिर्फ उसको दूर परे करने के लिए, दुनिया की नज़रों से ओझल करने के लिए ये टैक्टिक्स अपना रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? इज इट ट्रू? देखें, जियो पोलिटिकल तनाजुर में बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, एक फैक्टर नहीं होता है। ये फैक्टर जो आप फरमा रहे हैं, ये फैक्टर का उनसर भी हो सकता है। और वो क्यों? क्योंकि अमेरिका की तारीख है 1896-98 से लेके अब तक कि अमेरिका की जब भी मईशत मखदूश हुई है, कमजोर हुई है, तो अमेरिका ने कोई ना कोई इस किस्म का एडवेंचर किया है या जंग छेड़ दी है। तो लिहाजा यस पॉसिबल है। और इम्पीचमेंट की बात जो आपने की, जाहिर है अमेरिका की अपनी जो मईशत है वो भी बड़ी डगमगा रही है, डॉलर डाउन होता नजर आ रहा है, रूबल में लोगों ने तेल का कारोबार बाकी चीजें कर दी हैं शुरू। तो बहुत सारे इसके अवामिल हैं, दुरुस्त है, ये भी पॉसिबल है। लेकिन ईरान का जहां तक मामला है, उसमें एक इससे बड़ा फैक्टर है, इसमें एक ग्रेटर इजराइल का भी फैक्टर है। और वो 1897 से उसका आगाज हुआ, ज़ायोनिज़्म की जब बुनियाद स्विट्जरलैंड में रखी गई। तो इसमें इजराइल की, और इजराइल इज अमेरिका एंड अमेरिका इज इजराइल, ये वो खुद कह चुके हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इसमें इजराइल की भी दरीना ख्वाहिश पूरी हो जाती है। और अमेरिका की जियो पोलिटिकल तनाजर से कि 47 सालों में वो रिजीम चेंज करना चाहते थे, वो चेंज हो जाएगी। तो उसके मल्टीपल फैक्टर होंगे कि जो चाइना का वहाँ थोड़ा असर रसूख हुआ वो ख़त्म हो जाएगा, रशिया का असर रसूख ख़त्म हो जाएगा और इस खिते में उनका फुटप्रिंट आ जाएगा। अगली रिजीम जो आएगी, रजा पहलवी हो गए या उनके सपोर्टर अगर कोई मजीद उन्होंने हुकूमत बना ली, तो जाहिर है वो अमेरिका के गोद में बैठ कर हुकूमत करेंगे। तो उस लिहाज से जाहिर है अमेरिका का इसमें फुटप्रिंट ज़्यादा बेहतर हो जाएगा इस इलाके में। लेकिन रीजनली, जी जमील साहब, रीजनली देखा जाए तो ये ज़्यादा आसान होगा ईरान के लिए कि उनका रीजनल कंट्री से ताल्लुकात बेहतर हैं। रिजीम चेंज हो जाने के बाद भी व्हेन इट कम्स टू रशिया, व्हेन इट कम्स टू चाइना, रादर कि वो यूएस की, बिकॉज ईरान ने लॉन्ग सफ़र किया है ना ताल्लुकात, तो क्योंकि वो डिप्लोमेटिक ताल्लुकात तो ममालिक रखते हैं। मैं नहीं समझता कि नई रजीम अगर कोई आई भी, लेकिन नई रजीम से पहले बड़े नशेबो फराज हैं। और ये मेरा आखिरी पॉइंट होगा क्योंकि मेरी इससे अगली इंगेजमेंट भी है। तो नशेबो फराज बड़े होते हैं और उसमें यह है कि रजीम चेंज से पहले बड़ी क्यास हो सकती है ईरान में, एक सिविल वार हो सकती है और पाकिस्तान पे उसका असर हो सकता है। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि रजीम चेंज के बाद वो चाहेंगे कि इस खित्ते के ममालिक जो हैं उनसे अपना राब्ता मजबूत रखें, SCO ECO के ममालिक जो हैं। लेकिन उसके अलावा वो अपने ताल्लुकात, रजीम जो अगली आएगी और वो सपोर्टेड रजीम होगी वेस्ट की, तो वेस्ट से अपने ताल्लुकात बेहतर रखेंगे। JCPOA को दोबारा साइन कर इजराइल जो है वो खत्म हो जाएगा शायद, ये जरूर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जमील साहब आपके वक्त के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।